اتلو تلاوت کیجئے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی آپ تلاوت کیجئے. کیا؟ ما اوحی الیک، جو بھی وحی کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کہاں سے؟ من الکتاب، کتاب سے، یعنی قرآن سے. گو کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے نہیں تھا جیسے ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے. اگر ایک لکھی ہوئی چیز کو بھی کتاب کہتے ہیں. آپ کتاب میں سے پڑھ کے سنائیے، تلاوت کیجئے. کیا وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسٹرکشن دی جا رہی ہے؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افسوس کرتے تھے، رنجیدہ ہوتے تھے اس بات پر کہ اہل مکہ کیوں ایمان نہیں لے آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو دل کی تسلی کے لیے. آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے. اس میں آپ نے پڑھا ہے نا ابھی نوح علیہ السلام کا، ہود، صالح، ابراہیم علیہ السلام کے قصے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ آپ بالکل رنجیدہ نہ ہوں. آپ دیکھتے ہیں آپ سے پہلے پیغمبر کتنے عرصے تک لوگوں کے پاس پیغام پہنچاتے رہے، دلائل بیان کرتے رہے، اور ان کے لوگوں میں سے بہت ہی کم تھے جو ایمان لے کر آئے. تو آپ تلاوت کریں، آپ کا غم دور ہوگا، آپ کی دل کو ڈھارس ملے گی، تسلی ملے گی. اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ جب ہم بھی کبھی رنجیدہ ہوں، جب بھی ہم دکھ میں ہوں، ایک ڈپریشن سا چھا جائے، کچھ کر نہیں پا رہے. بعض اوقات بچے بات نہیں سنتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں سن رہے. نبی تو اپنی قوموں کے لیے اتنی تکلیف محسوس کرتے تھے. آج کے وقت میں اگر آپ اگر عام لوگ ہیں جو کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے، اپنے گھر میں کسی کو کچھ بتا رہے ہیں یا ایسا کوئی نہیں بھی معاملہ ہے، ویسے ہی ڈپریس ہیں، ویسے ہی کسی بات میں اتنی ان کے دل یعنی رنجیدہ ہے، غمگین ہے. تو نسخہ ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا ہے جو پچھلا پارہ ختم ہوا ہے وہ کس بات پہ ختم ہوا ہے؟ عنکبوت پہ ختم ہوا ہے، غیر اللہ کا سہارا لینے پہ ختم ہوا ہے کہ جو غیر اللہ کا سہارا لے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیت العنکبوت کو تھاما، اس کا سہارا لیتا ہے. اور بیت العنکبوت کا حال تو یہ ہے استغفر اللہ ربی کہ جو عنکبوت ہوتی ہے، جو مکڑی ہوتی ہے، فیمیل زیادہ تر جالے بناتی ہیں، میل بہت ہی کم ہوتا ہے کہ وہ جالا بنائے، فیمیل بناتی ہے. اور یہ ایک ایسی فیمیل ہے عنکبوت جو میل سے بڑی ہوتی ہے، اپنے میل سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. ویسے دوسرے حشرات میں دیکھیں تو میل زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور زیادہ بڑا ہوتا ہے، مگر یہ عنکبوت میں یہ فیمیل زیادہ بڑی ہوتی ہے. اور جو ہی ان کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد یہ مونس جو ہوتی ہے یہ اپنے جو مذکر ہوتا ہے اس کو کھانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے پیچھے دوڑتی ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. اگر وہ بھاگ جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہ بھاگ سکے تو وہ اس کو کھا لیتی ہے. اتنا بے رحم ہے یہ مکڑی کا جالا اور یہ مکڑی، اور اس کا گھر کتنی بے رحم جگہ ہے جس میں کوئی محبت نہیں ہے. یہ گھر وہ گھر نہیں ہے جیسے محبت سے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں جن میں رشتوں کا پاس ہوتا ہے، جس میں کوئی کسی کا لحاظ ہوتا ہے. یہ وہ گھر نہیں ہے. یہ گھر ایسا ہے جس میں ٹریپ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ٹریپ ہوا ہے وہ جان سے چلا جاتا ہے. یہ نقصان دینے والا گھر ہے. یہ کوئی امن اور حفاظت کرنے والا گھر نہیں ہے. یہی حال جو اللہ کے علاوہ سہارے بناتے ہیں ان کے بھی سہارے ایسے مکڑی کے جالوں کی طرح جو اٹریکٹیو تو نظر آتے ہیں، جب بھی مکھی آ کے اندر پھنس جاتی ہے نا، اٹریکٹیو سے نظر آتے ہیں، مگر جب وہاں تک پہنچتی ہے تو ایسی پھنستی ہے کہ جان سے بھی جاتی. تو ان میں نقصان ہی ہے، جو آ کے پھنس جاتا ہے اس کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ جان گنوا دیتا ہے. بڑا حسین لگتا ہے لیکن وہاں پہ خیر نہیں ملتی، وہاں پہ پناہ نہیں ملتی، وہاں پہ کوئی حفاظت کا سامان نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ نقصان ہی نقصان ہے جو اس میں پھنس جائے. تو غیر اللہ کا سہارا کبھی وہ نہیں بن سکتا کہ انسان کی پناہ کا ذریعہ بن جائے یا انسان کے لیے کوئی اس کو تھام لے یا اس کو کوئی اس کے سلوشن دے دے کسی چیز کا.
غیر اللہ کے سہارے ایسے ہیں، یہ جتنے اشتہار دیتے ہیں نا، یہ بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو، آ جاؤ ہم آپ کے مسئلے حل کر دیں گے، بچے نافرمان ہیں، شوہر کے ساتھ نہیں بنتی، گھر بگڑ رہا ہے، ساس کے ساتھ جھگڑا ہے، بہو ایسے کرتی ہے، آ جائے ہمارے پاس، ہم سارے آپ کے مسئلوں کا حل کر لیں گے۔ یہ غیر اللہ کے سہارے ہیں۔ اس جالے میں جو پھنس گیا وہ اپنا نقصان کر لے گا۔ اور یہ پھر سہارے ایسا سہارا ہے کہ جو چپک جاتا ہے ساتھ، چھوڑتا نہیں ہے جان، یہ جانے نہیں دیتا، پھر جو اس میں پھنس گیا وہ گیا، اور ان سے دور رہنا چاہیے۔ تو ہم نے یہ سارا پڑھا تھا غیر اللہ کے سہارا کتنا ڈینجرس ہے کہ انسان اس کی طرف کو ہاتھ بڑھائے، انسان اس کے اندر پھنس گیا تو پھر اس کے لیے مصیبت ہے، یہ بڑی بے رحم چیز ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، اور جو مکڑی ہوتی ہے وہ بھی اس نے یہ جالا کس لیے بنایا ہوتا ہے؟ وہ تھوڑی اس لیے بنایا ہوتا ہے کہ مجھے یہ سے بارش سے اور دھوپ سے بچائے گا، وہ تو اس لیے بنایا ہوتا ہے کہ لوگوں یہ جو دوسرے مکھیاں اور یہ ان کو میں پھنسا لوں۔ انہوں نے بھی یہ جال اس لیے بچھائے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پھنسا لیں، کوئی آپ کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں بچھائے ہوتے۔ ان کو اتنا شوق نہیں ہے کہ دنیا کے مسئلے حل کریں، بیچارے اتنے کئی لوگوں کی درد کے اندر مرے چلے جا رہے ہیں کہ اس کے اشتہار دیتے ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ۔ یہ جالا ہے مکڑی کا، بیت العنکبوت ہے۔ تو غیر اللہ کا سہارا نہ لو، اللہ کا سہارا لو۔ اب انسان سوچتا ہے کیسے لیں اللہ کا سہارا؟ یا اللہ تیرا سہارا کیسے ملے گا؟ اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، کیسے اللہ کا سہارا لینا ہے تم نے۔ تو سب سے پہلے اس میں کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ اب تلاوت ہم سمجھتے ہیں جس کو تلاوت وہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے جائیں اور اتنے قرآن ختم کرتے جائیں۔ یہ تلاوت نہیں ہوتی، تلاوت ہوتی ہے سمجھ کر پڑھنا۔ سمجھ کر پڑھنے کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ بے سوچے سمجھے پڑھنا تلاوت نہیں ہوتا، وہ پڑھنا ہوگا، وہ تلاوت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن دل کو تھام لیتا ہے، قرآن دل کو تسلی و تشفی دیتا ہے، قرآن